بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ. ناظرین، کسٹم انفورسمنٹ کراچی نے ایک انوکھا آرڈر جاری کیا ہے. آپ سن کے حیران رہ جائیں گے. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی اسمگلر چھوٹی واردات کر رہا ہے تو اس کو جانے دو، یعنی ویل لیفٹ کریں، کوئی مسئلہ نہیں، چھوٹی موٹا کام کرتے رہیں. اور اگر کوئی بڑی واردات ہے تو وہاں بڑے افسر جو ہیں کسٹم کے وہ خود جائیں گے، یعنی بڑوں کی موجیں ہو جائیں گی، وہ طے کریں گے کہ کیا کرنا ہے. جیسے پچھلے دنوں میں نے آپ کو بتایا کہ 800 ایپل موبائل فون جو ہے وہ ایڈیشنل کلیکٹر کسٹم نے پکڑے کراچی کی، اور پھر چھو منتری گیم بھی ہوئی، وہ بھی ساری سٹوری میں نے آپ کو بتائی تھی. تو اس طرح انہوں نے جو کسٹم کے اہلکار ہیں ان کو یہ کہا ہے کہ اگر چھوٹا موٹا کوئی واردات، کوئی اسمگلر چھوٹے لیول پہ جا رہا ہے سامان لے کے، تو اس کی سہولت کاری کریں، دال روٹی لے کے جانے دیں. اس کا مطلب یہی ہے. اور دوسرا، جو بڑی واردات ہوگی اس پہ خود جائیں گے. اور ناظرین، میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں آپ کو یہ بھی بتایا کہ کوئٹہ میں تاجر جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم تو یہاں اینڈ یوزر ہیں، ہم تو یہاں پہ دکانوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کو سامان فروخت کرتے ہیں، لیکن بارڈروں پہ ایکشن نہیں کرتے. یہاں پہ کسٹم والے ہم پہ چڑھ دوڑتے ہیں. اور وہاں پہ کوئٹہ میں درخشاں جو چیک پوسٹ ہے اس کو جناب علی وہ انہوں نے سمگلروں کے لیے وہاں سے کھلی چھٹی دی ہوئی ہے. تو یہ ساری چیزیں جب تک چیئرمین ایف بی آر یا وزیر اعظم صاحب، وزیر خزانہ صاحب صرف بیانات سے کام نہیں چلے گا. وزیر اعظم نے کہا کہ کسٹم کو برداشت نہیں، اسمگلنگ کو برداشت نہیں کیا جائے گا، تو برداشت تو کیا جا رہا ہے. اب یہ آرڈر جو ہے یہ آپ کے سامنے ہے، ہماری اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں. اور پھر ناظرین، یہی نہیں، گاڑیاں انہوں نے خریدی پورے ملک میں. ایف بی آر والوں نے اس وقت کراچی انفورسمنٹ کی طرف سے 15 صفحات پر مشتمل گاڑیوں کی ایک لسٹ کراچی پولیس کو دی گئی ہے کہ یہ ہماری گاڑیاں ہیں. یہ وہ نان کسٹم پیڈ اور کٹ اینڈ ویل ٹیمپرڈ گاڑیاں ہیں. ان کو کہا گیا کہ انہوں ہاتھ نہیں جلانا. تو جب آپ نے خریدی ہیں تو پھر ان کو آکشن کر کے قومی خزانے میں پیسے جمع کروائیں. یعنی دو پاسے گنا دونوں طرف سے چوس رہے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں جناب ایس ایچ بنگش صاحب. ان سے ہم جانتے ہیں کہ یہ جو نیا آرڈر آیا ہے کسٹم انفورسمنٹ کراچی کا، اس میں کیا کیا سہولیات پیدا کی گئی ہیں، کن کو چھوٹ ہے، کن کو نہیں چھوٹ ہے. سمگلر حضرات جو ہیں وہ یہ پروگرام لازمی توجہ کے ساتھ سنیں، کیونکہ ان کے لیے زیادہ سہولت ہے اس میں. جی ایس ایچ بنگش صاحب، سمگلروں کے لیے کیا سہولت پیدا کی گئی؟ بہت شکریہ مانگر صاحب. اس میں ذکر کیا گیا ہے جو کہ آگے میں پراپر پڑھ کے بھی سناؤں گا کہ بھائی اگر چھوٹے پیمانے پر آپ کو اطلاع ملے نا کسٹم انٹیلیجنس کی کہ بھائی اسمگل شدہ سامان جا رہا ہے یا آ رہا ہے، یعنی 4 کارٹن سگریٹ جا رہے ہیں، ہاں، 10 کلو یا 1 من تو چھالیاں اس جا کے رہی لیے ہے، چھاپا مارنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی وہاں وہ اپنی گاڑی میں وہ گانا لگا لے، چل رہن دے رہن چل دے رہن دے رہن رہے. ہاں، ہاں جی بڑا تعجب ہوا ہے مجھے یہ چیز پڑھ کر. بھائی جان. یہاں تو خیر، پھر ہاں، بابا آدم ہی نرالا ہے. اچھا، اگلے آرڈر کیا لکھا ہے انہوں نے؟ اچھا، انہوں نے پوائنٹس لکھے ہیں نا، تو شکیں لکھی ہیں. اس میں انہوں نے کہا کہ اونلی گزٹڈ کسٹم آفیسرز ویل اسٹاپ دی وہیکلز اینڈ چیک. جو گزٹڈ آفیسرز ہیں نا، ٹھیک ہے، وہ گاڑی روکیں گے، اطلاع جو ان کو ملے گی وہی گاڑی چیک کریں گے. جو اچھا یہ لفظ یوز ہوا ہے، جو چھوٹے رینک کے ہیں نا ان کو اجازت نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر ایک کنٹینر آ رہا ہے بھرا ہوا، ہاں، اگر وہاں 15 گریڈ کا یا 16 گریڈ کا آفیسر کھڑا ہے، ان کا سپریڈنٹ یا مطلب جو گریڈ 16 تک ہے یا 15 میں 14 میں، تو اس کے پاس تو چونکہ اختیار نہیں ہے نو بال قرار دینے کا، جی، تو وہ کہے گا چل جان دے انہوں جان دے. ٹھیک ہے، وہ یہی ہے نا، کیونکہ 17واں گریڈ کا آفیسر ہوگا تو روکے گا نا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ انہوں نے یہ ضرورت کیا پیش آئی ہے یہ چیز دینے کی. مطلب کیا پہلی بار کوئی ادارہ بن رہا ہے کہ یہ اب اس کا آئین بنا رہے ہیں؟ مطلب کیا کسٹم والوں کو نہیں پتا کہ انہوں نے کام کیسے کرنا ہے؟ یا جب کسٹم بنی تھی، جب پاکستان بنا تھا، تو ان کو کوئی وہ نہیں دیا گیا تھا رول آف لا کہ بھئی آپ نے اس کے تحت کام کرنا ہے. اب ان کو یاد آیا ہے کہ کون گاڑی روکے گا، کون نہیں روکے گا، کون کیا کرے گا. مزے کی بات یہ کہ اس میں تو یہ بھی لکھا گیا ہے کہ if any officer harasses, threatens or demand money from transporter, strict disciplinary action will taken. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اب یاد آیا ہے، مطلب شام سے میرے ہن موجہ ہی موجہ، ہن موجہ ہی موجہ، یعنی اب یہ ہیراسمنٹ اور تھریٹننگ اور پیسے، یہ اب مطلب کہنے کا ہے کہ اس سے پہلے کہاں تھے یہ؟ یار جو کسٹم کے سینئر عہدیداران جو درد دل رکھنے والے ہیں نا، میں یہ لیٹر ان سے بھیج کے نا ان سے پوچھوں گا
کہ یہ کیا واردات ہے, اس کے اس کے وجہ پیچھے کیا فنکارانہ سوچ ہے, فنکاری کیا ہے, یہ ان سے پوچھیں گے. اچھا اور کیا سہولت دی ہے جی اسمگلروں کو؟ اچھا جی, ویکل شوڈ ناٹ بی اسٹاپ وداؤٹ اسٹرانگ اینڈ کلیئر انفارمیشن. مطلب اس کا یہ ہے کہ کسٹم انٹیلیجنس کے جو افسران ہیں وہ مذاق بھی کرتے ہیں, ایویں بھی روکتے ہیں, مذاق میں بھی ٹرک آ رہا ہے چیک کر لو. ہاں جی. تو یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ بھائی وداؤٹ اسٹرانگ اینڈ کلیئر انفارمیشن. حالانکہ ان کا جو مخبر ہوتا ہے نا, ہاں وہ 100% کلیئر ہوتا ہے, ڈیفینیٹلی, کیونکہ جب ان کے پاس مخبری نہیں ہوتی پھر تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. تو کسٹم چلتی ہے ساری انٹیلیجنس پہ ہے نا. ہاں جی. تو اس کا مطلب ہے کہ انٹیلیجنس جو ہے نا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کمزور ہے. نہیں, ان کے پاس دیکھیں یہ انٹیلیجنس اداروں کو بھی بدنام کر رہے ہیں, اور یہ وہی اسکینڈل بنے گا. میں آپ کو بتا دوں, نیشنل سائبر کرائم والا, یہ ایک نہ ایک دن ابھی آپ دیکھیں گے ان قریب یہ کٹا کھلے گا, کیونکہ یہ جہاں جو کاروائی ڈالتے ہیں نا کسٹم والے کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ فلاں حساس ادارہ ہے. یہی وہ نیشنل سائبر کرائم والے کرتے تھے نا. اب کسی نہ کسی دن کسی بڑے آفیسر کا میٹر گھوم گیا نا, اس نے موقع پہ پہنچ جانا کہ دسو کیڑا تھے انٹیلیجنس ساس ادارے دا آفیسر کیڑا جی کہنے دے تجھے کی, اور پھر یہ سارے پوچھنا چاہیے نا کہ بھائی اس کا کیا مطلب ہے. ہاں جی, کہ اسٹرانگ اینڈ کلیئر انفارمیشن, اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے جتنی انٹیلیجنس کی ان کو انفارمیشن ملی ہے وہ مس گائیڈڈ تھی. نہیں, اس کا مطلب یہ بھی ہے نا کہ جی اس کنٹینر کو روکیں جس کے مخبر خود اوپر بیٹھ کے آ رہا ہو اور وہ دور سے اشارے کر رہا ہو کہ بینر پکڑ کے بیٹھا ہو جی آ رہا ہوں. واہ, اچھا جی. پھر اس کے بعد ایک شک اور جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ if smuggled goods are found should directly reported to ڈپٹی کلیکٹر. واہ, مطلب اگر اب آپ کامیاب ہو گئے, ایک گزٹڈ آفیسر نے ایک ایسا کنٹینر پکڑ لیا ہے یا کہ ایسا اسمگلڈ سامان پکڑ لیا ہے کہ جس میں ان کے کہنے کے مطابق بڑی مالیت کا سامان ہے, چھوٹی مالیت کا نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو پھر آپ نے ڈائریکٹ ڈپٹی کلیکٹر کسٹم کو اطلاع دینی ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ جو کل ہم نے پروگرام کیا ہے ایڈوکیٹ اشفاق پنور صاحب کا, کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ جو کنٹینر ہے اس کے لیے فون ہی ڈائریکٹ چیئرمین FBR نے کیا تھا. ہاں یہ ان کا دعویٰ ہے. تو اگر وہ دعویٰ سچ ہے, چیئرمین FBR کو آج ہم نے شاید پوچھنے کی کوشش کی ہے, اگر ان کی طبیعت پہ ناگوار نہ گزرے تو وہ جواب دے دیں, ہمیں نہ دے دیں, اوپنلی دے دیں, اوپنلی دے دیں, اپنے پی اے اپنے اس کو پبلک ریلیشن آفیسر کو کہہ دیں کہ جی یہ ہمارا موقع. تو میرا ان سے سوال یہ ہے کہ اگر چیئرمین FBR نے کہہ دیا کہ بھائی یہ کنٹینر جانے دے, تو ڈپٹی کلیکٹر کیا کر لے گا وہاں پہ؟ بالکل صحیح بات. تو ڈپٹی کلیکٹر کو چاہیے نا. نہیں, تو اگر یہ لیٹر ہے تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے وہ جو کنٹینر سیالکوٹ گیا تھا سگریٹ کی روئی کی بھرا ہوا, ہاں, مخبر کتنا کلیئر تھا, پھر چھوڑ دیا گیا. اچھا, پھر وہ جو 14 میٹرک ٹن گدے کی کھالیں تھی, وہ جام عمران صاحب ہیں میرا خیال, جنہوں نے پکڑی, انہوں نے کھلوائی اور اندر سے وہ گدے کی کھالیں نکلی, تو ان کو انعام دینے کی بجائے اس وقت سسپینڈ کر دیا گیا تھا. مخبر نے, حالانکہ مخبر کے ملا ہوا تھا ان کے ساتھ, اس کو وہ کلیئر کر رہے تھے اور جو جام عمران کے اوپر والے تھے, لیکن جام عمران سٹینڈ کر گئے, ان کو پھر اس بات پہ معطل ہونا پڑا. کوشچن یہ ہے کہ جب ایک چیز سامنے پکڑی گئی اب تک نہیں بتایا گیا, پھر اس کے جو ذمہ داران تھے ان کو کیا سزا دی گئی, لیکن ایک نیا لیٹر آ گیا ہے کہ آئندہ یہ سہولت پیدا کریں. ہاں, یہ اب سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا چیز ہے, یہ لیٹر ہے, یہ آئین ہے, یہ کیا ہے. اچھا, پھر اس کے بعد یہ تھوڑا سا یہ بھی لکھ دیتے نا, سوری جی, کہ جی اگر کوئی بڑا کنٹینر سمگلنگ کا سامان لے کے آ رہا ہو, اس کو بھی یہ پکڑ لیں, تو گسٹڈ آفیسر کے آنے تک ان کو چائے دودھ پتی اور گارڈر کیک جانا, ہاں کھانا پینا کا ان کو اچھے طرح بٹھائیں, پھر گسٹڈ آفیسر آ کے جو ہے باقی رسمیں پورے کرے گا, رسمیں ادا کرے گا. اچھا, اب یہ جو شک میں پڑھنے والا ہوں اس میں آپ ذرا میری جو ہے نا وہ کیجئے گا کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر چھوٹے پیمانے پر کسی کنٹینر میں نا ایک کنٹینر آ رہا ہے, اس میں چھوٹے پیمانے پہ اسمگل شدہ سامان ہے, بڑے پیمانے پر لیگل سامان ہے, تو جو اسمگل ایسا لکھا ہوا ہے میں کیا کر سکتا. تو جو اسمگل شدہ سامان ہے وہ روک لیا جائے گا, باقی کنٹینر کو جانے دیا جائے گا. یہاں پہ سہولت ہے. اب یہ کیا چیز ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ واٹ از دس. ہاں جی, مطلب کہ مطلب زکوٰۃ دے دی ہوگی انہوں نے, جو بھی یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا ہے اس میں یہ ہے نا کہ دیکھیں اگر ایک کنٹینر آ رہا ہے نا, اس میں وہ رکھ لیں گے سارا سامان, جس میں وہ انلیگل سامان ہوتا ہے نا اسمگلڈ شدہ, وہ سارا ہی ہوتا ہے, اس میں وہ
5-6 کلو رکھ لیں گے نا چھالیا, ہوتا ہی ایسا ہے 2-4 بیگ رکھ لیں گے وہ ایرانی دودھ کے, خشک دودھ کے, وہ کہیں گے جی یہ تو سمگل شدہ, یہ رکھ لیں, باقی سارا لیگل ہے. یہ بھی کہیں گے بسم اللہ جی باقی سارا لیگل ہے. مانگر صاحب دیکھیں جسارت کر رہا ہوں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے نا آج تک, جب بھی کوئی بھی انلیگیلٹی ہوتی ہے نا, چاہے وہ کسٹم میں ہو, چاہے وہ ڈرگ مافیا ہو, کوئی بھی ہو, وہ الاعلان نہیں ہوتا, اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی لیگل چیز ہوتی ہے, اور اس لیگل چیز کے بیہائنڈ ہمیشہ انلیگل چیز چھپائی جاتی ہے تاکہ لیگل کے اس میں جھانسے میں آ کر اس کو جانے دیا جائے. تو اب یہ مطلب کیا کہنا چاہ رہے ہیں واللہ عالم, یہ پھر ہم اعلیٰ جو ہمیں مطلب یہ ساری سہولیات دی گئی. ہاں اچھا, پھر اس میں اگر چھوٹے پیمانے پہ اسمگلنگ کی انفارمیشن ہے تو چھاپا نہیں مارا جائے گا, جیسے پہلے ہم نے ذکر کیا, نہ گاڑی روکی جائے گی, نہ گاڑی روکی جائے گی. تو اگر کوئی کسی کے پاس جو ہے نا ایسیڈ ٹو ہے نا, فار ایگزامپل 1 کلو یا 1 کلو سے کم, ٹھیک ہے, تو وہ لے جا سکتا ہے. بہت شکریہ جناب ایس ایچ بنگش صاحب. تو ناظرین میں یہ اب سوال اٹھاتا ہوں ایف بی آر کے ذمہ داران سے, کسٹمز کے ذمہ داران سے, کہ اگر آپ نے چھوٹے لوگوں کو کلیئر کرنا ہے تو پھر کوئٹہ کے تاجروں پہ آپ قہر بن کے کیوں ٹوٹے ہوئے ہیں؟ وہ کیوں سراپا احتجاج ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس جب سامان آتا ہے تو بارڈروں سے تو آپ خود کلیئر کرتے ہیں, کسٹم والوں آپ وہاں سے خود کلیئر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم تو پیسے دیتے ہیں تو اپنی دکان پہ سامان رکھتے ہیں. پھر اس کے علاوہ یہ جتنی شکیں آپ نے اس انٹیلیجنس, یہ جو کسٹم انفورسمنٹ والوں نے جتنی سہولیات پیدا کی ہیں اسمگلروں کے لیے, اسمگلروں کو تو اب ڈھول ڈمکے کے ساتھ اپنا کام تیز کرنا چاہیے. اور اب لمحہ فکریہ ہے جناب فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے لیے, جن کا یہ وین ہے کہ اسمگلنگ نہیں ہونے دی جائے گی, اور وزیر اعظم نے اس کو انڈورس کیا 4 دن پہلے. انہوں نے کہا اسمگلنگ ہم برداشت نہیں کریں گے. تو بھائی جان ایک ہی بیچ دے پے نے پھر کراچی والے نے تو کیا کہ کام چک کے رکھو, آپ کو ہم لیٹر بھی بھیج دیتے ہیں. کوئی اگر ذمہ دار, حالانکہ سب ذمہ داروں کے پاس ہوگا, وزیر خزانہ کے پاس ہو سکتا ہے نہ, لیکن چیئرمین ایف بی آر کے پاس تو لازمی ہوگا, چیف کلیکٹر کسٹمز جناب باسم مسعود عباسی صاحب کے پاس بھی ہوگا, کراچی میں جتنے ذمہ داران بیٹھے ہیں, کوئٹہ میں بیٹھے ہیں, جہاں جہاں جو لوگ بیٹھے ہیں, یار مجھ جیسے خاکسار کے پاس اگر پہنچ گیا اور ایس ایچ بنگش کے صاحب کے پاس پہنچ گیا تو باقی سب کے پاس ہوگا, اور اسمگلروں کے پاس تو ان کے بچوں کے پاس بھی ہوگا کہ لو بھائی جی موجیں ہی موجیں ہو گئی. اب اس کے پیچھے کس طاقتور کا دماغ ہے یا کس فنکار کا دماغ ہے یہ تو مجھے نہیں پتہ, لیکن چھوٹ دے دی گئی ہے. یہ ایک چھوٹ ہے اور موج ہی موج ہے. اب شمشاد مانگڑ اور ایس ایچ بنگش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.